آپ کا سارا خاندان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے، آپ پیپلز پارٹی میں کیسے آ گئے؟ مسلم لیگ نون خواتین کو اس طرح پرموٹ نہیں بالکل کرتی۔ درست کہہ رہی ہیں۔ خواتین کے لیے جو کہتے ہیں نا بیریئر بریکنگ ہوئی تھی، وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شکل میں ہوئی۔ یہ نورا کشتی ہے یا درمیان میں واقعی اختلافات ہیں؟ گرم سرد لفظی گولہ باریاں وہ سب کچھ ہوتی ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر 5 سال تو نہیں لگتے، کوئی موٹر وے تھوڑی بن رہی ہے، یونیورسٹی روڈ بن رہی ہے۔ ہماری طرف سے بالکل اس میں ڈیلے آیا، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے رہنے والوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ریڈ لائن اور یونیورسٹی کی وجہ، روڈ کی وجہ سے ہم پہ آئے، شاید پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن سنا نل میں پانی نہیں آتا۔ میں وہاں 30 سال سے 35 سال سے رہتی ہوں، میرے نل میں پانی نہیں آیا۔ کس طرح کمپیئر کرتی ہیں لاہور اور کراچی کو؟ لاہور اور کراچی کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور خواتین اور ایسی خواتین جن کا سیاست سے تعلق اور جو بڑے دبنگ انداز میں اپنی جماعت کا دفاع کر سکیں اور پوری ذہانت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم رہیں، ایسی خواتین کا اس سوسائٹی میں فقدان ہے۔ اس بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑی محنت سے، سیاست کا میدان ایک مشکل میدان ہے، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے اور خواتین کے لیے تو یقیناً زیادہ مشکل ہے، لیکن کچھ خواتین اس میں ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی بنایا اور شناخت بھی بنائی اور اپنی پارٹی کے لیے بے انتہا کام بھی کیا۔ میرے لیے بہت اعزاز کی اور عزت کی بات ہے کہ آج سندھ حکومت کی ترجمان اور سندھ اسمبلی کی MP ہے محترمہ سعدیہ جاوید صاحبہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں اور ان سے بات کریں گے، لیکن پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کی کیا رائے ہے ہمارے بارے میں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کے آپ کو جواب دے سکوں۔ آپ کی جماعت پہ بات کرنے سے پہلے آپ کی ذات پہ بات کرنی ہے۔ آپ کا سارا خاندان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے، آپ پیپلز پارٹی میں کیسے آ گئے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ میری والدہ میرا ننیال migrated from India before partition and they settled in Larkana. My mother is a born Larkanian. لیکن میری والدہ نے جو پریکٹیکل پالیٹکس کی، کیونکہ گھر سے انسپریشنز آتی ہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، تو سیاست دان کی اولاد سیاست کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ اس کو کیوں نام دیا جاتا ہے کہ جی موروثی سیاست؟ تو پھر موروثی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، پھر موروثی انجینئرز بھی ہوتے ہیں، موروثی ججز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پالیٹکس مسلم لیگ سے کی، چاہے وہ نون کاف جو بھی وہ بنتی رہی، لیکن انہوں نے لیکن کیونکہ when I was growing up تو پاکستان کے اور دنیا کے لیے، خواتین کے لیے جو کہتے ہیں نا بیریئر بریکنگ ہوئی تھی، وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شکل میں ہوئی تھی۔ درست۔ انہوں نے وہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھی انٹل ٹوڈے، جس طرح انہوں نے ثابت قدمی سے اپنے والد کے مشن کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پودا لگایا تھا، اس کو ایک تناور درخت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا خون دے کے کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ گھر سے بغاوت، خاندان سارا نون لیگ کا، اور پھر آپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت؟ یہ قصہ تو سنائیں۔ دیکھیں، وہ میری والدہ نون لیگ کی پالیٹکس بڑی مختلف سیاست ہے، اس میں جو ہے وہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ خواتین کو سپیس ملتا ہے۔
حالانکہ ان کی وزیر اعلیٰ خاتون ہیں. اب ان کی وزیر اعلیٰ خاتون ہے، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت مسلم لیگ نون خواتین کو اس طرح پروموٹ نہیں بالکل کرتی. درست کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ خاتون کو جو مقام، جو محنت اگر کوئی ایک مرد پولیٹیشین کر سکتا ہے، اور اگر وہ خاتون بھی وہ محنت کری تو اس کو وہ مقام ملنا چاہیے. تو میں ہمیشہ اپنی والدہ سے اس بات پہ آرگیومنٹ میں ہوتی تھی کہ نہیں، آپ کی جماعت جو ہے وہ اس طرح، جس طرح آپ کے یہاں بہت ساری ان کے یہاں خواتین ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، لیکن اس طرح ان کو اس ٹائم پہ 80s 90s کی جو پالیٹکس تھی، ایون 2000 تک، یہ تو جو موجودہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں، یہ تو جب جنرل باجوہ کا ٹینیور تھا 2016-17، تو وہ جو 2000 لیٹ 2000 جب پاکستان میں 18 کے بعد الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ نون کا کرائسس پیریڈ ہوا، تو مریم نواز صاحبہ نے اسٹیپ آؤٹ کیا. اس سے پہلے کلثوم نواز شریف کے لیے بالکل میرے لیے وہ قابل احترام ہے. انہوں نے ایسی کوئی پالیٹکس نہیں کی تھی کہ جس سے کہا جائے کہ جی خواتین کو انسپریشن تھی. ان کی گاڑی کو ایک دفعہ اٹھوا لیا تھا جنرل مشرف کے دیکھیں، طور ان کے پر. خاندان کو کرائسس آیا تو شی واز فائٹنگ فار دا فیملی. ٹھیک ہے. اچھا، محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں کچھ یاد ہیں؟ جی، میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے چھوٹی تھی تو ایک دفعہ نیشنل اسمبلی میں جب وہ پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر بنی تھی، اس وقت میری ان سے اکراس ہوا تھا اور سلام دعا ہوئی تھی. اینڈ دین میرے لیے، میں آج بھی کہتی ہوں کہ 2018 میں جب 18 اکتوبر کو 2007 میں جب 18 اکتوبر کو بی بی شہید پاکستان آ رہی تھیں تو میں اس جہاز میں تھی. آئی ہیو ریئلی لیوڈ ان دیٹ مومنٹ کہ جب بی بی نے اپنی جلا وطنی پرویز مشرف کے دور میں ختم کی اور وہ پاکستان آئیں، اور دوسری بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے سیاسی سوال بھی آپ سے کرنے ہیں کراچی کی اور سندھ کی صورتحال پہ بھی. ون لاسٹ کویسچن اباؤٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب. واٹ واز ہر امپریشن؟ کیا محسوس ہوتا تھا ایک شخص کو، اور خاص طور پہ آپ کی عمر کم ہوگی، ایک لڑکی کو ان سے مل کے؟ ایک اورا تھا جو بی بی شہید میں تھا، وہ اپنی طرف، ان میں ایک کشش تھی جو اپنی طرف وہ لوگوں کو کھینچتی تھی، اور ایک انسپریشن ملتی تھی کہ ایک خاتون جو شاید بہت آسائش کی زندگی گزار سکتی تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ بیٹی تھی، سر شاہ نواز بھٹو کی وہ گرینڈ چائلڈ تھیں، آرام سے سکون سے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر انہوں نے جد و جہد کی، اور بہت بڑے بڑے کام اس ملک کے لیے وہ، اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کروں تو وہ کر کے گئی. بالکل صحیح ہے. اب ذرا سیاسی سوال پہ آ جائیں جو آپ کا فورٹے ہے، اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی راضی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نورا کشتی ہے یا درمیان میں واقعی اختلافات ہیں؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان نے ہمیں دو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، دیکھیں بائی ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ گرو کی، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی اور پھر 90 کی دہائی میں جس طرح کی پالیٹکس ہوئی، اس سے دونوں جماعتوں کو نقصان ہوا. صحیح. اور تیسری قوت نے اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دیکھیں دونوں جماعتوں کا منشور مختلف ہے، دونوں جماعتوں کا طرز سیاست مختلف ہے، لیکن پاکستان کی خاطر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانی دی ہے. اور اس دفعہ بھی جب یہ الیکشن ہوئے 2024 کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنائیں.
لیکن ان کی طرز سیاست کا میری سمجھ سے باہر ہے. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز پیچھے چلے جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم کام نہیں کریں گے، تو پھر تیسری قوت کو یا جو دوسری قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور وہ پھر فرنٹ سٹیج پہ آ جائیں گے. تو اس لیے یہ اتحاد بالکل، جس میں گرم سرد لفظی گولہ باریاں وہ سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جس کرائسس سے پاکستان اور اسپیشلی یہ ریجن گزر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو 80 یا 90 کی سیاست تھی اس دہائی کی، یہی راستے جدا نہیں ہوں گے. دیکھیں راستے ایک بھی نہیں ہیں، کیونکہ نظریہ الگ ہے، منشور الگ ہے، طرز سیاست الگ ہے. لیکن اس وقت اس ملک کے لیے دیکھیں جب بی بی شہید کی شہادت ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی تھے اس وقت بھی. پاکستان بہت بڑے کرائسس میں جا سکتا تھا کیونکہ بی بی کا جنازہ سندھ پہنچا تھا، لوگوں کے ایک سینٹیمنٹس تھے، لیکن پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نے لگایا. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کمپرومائز کیا. آج بھی پیپلز پارٹی اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہی ہے. درست. اچھا تھوڑا سا بتائیے، ایک جماعت آپ کے صوبے کی ہے MQM، اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال درست نہیں ہے اور ملک میں چھوٹے یونٹس بن جانے چاہیے کیونکہ گورننس کا حال بہت برا ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ آئین پاکستان میں صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے کا طریقہ کار موجود ہے. جس جماعت کو شوق ہے کہ اس ملک میں یونٹس بنے یا صوبے مزید بنے، تو وہ قومی اسمبلی بھی موجود ہے، سینٹ بھی موجود ہے، اور ان صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں بھی موجود ہیں. تو ضرور قرارداد لائیں، کوشش کریں. اچھا اگر یہ نظام نہیں چل رہا، یہ نظام کرپٹ ہے، جو MQM والے دونوں وفاقی وزیر کہتے ہیں ہمیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر آپ وفاقی وزارتوں میں کیوں بیٹھے؟ آپ بھی تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر وفاقی حکومت نہیں ہے. 88 سے جب سے اس ملک میں جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، MQM وفاق میں ہر حکومت کا حصہ رہی ہے. ایک منصوبہ جو وفاق سے سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے، پچھلی والی MQM یا موجودہ MQM لے گئی ہے تو وہ مجھے ضرور پتہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح سٹانس ہے کہ سندھ ایک ہے، سندھ ایک رہے گا. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے اور یہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کی آواز ہے. لیکن مصطفیٰ کمال MQM کے رہنما ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حالت کراچی کی ہے، گورننس کا فقدان ہے، سڑکیں بنے نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں، بنیادی لوگوں کے مسائل ہیں، تو وہ حالت بہتر نہیں ہوئی. جبکہ پیپلز پارٹی بہت عرصے سے سندھ میں حکمران ہے. تو کراچی کی صورتحال اگر بہتر کرنی ہے تو اس کو آپ چھوٹے یونٹس میں تقسیم کرتے ہیں. اچھا دیکھیں اگر یہ میں ان کا آرگیومنٹ بائی کروں تو ابھی بارش ہوئی، لاہور ڈوب گیا، پنجاب کے بہت سارے علاقے ڈوب گئے، تو وہاں جو بھی جماعتیں یا وہاں کی عوام بھی یہ فرمائش کر دے کہ پنجاب کو لاہور کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک. تو جو MQM کا اگر میں تو پھر یہاں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ PK سے بھی کہ پشاور کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. صرف کراچی ہی کے لیے یہ آواز کیوں اٹھتی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بالکل انفراسٹرکچر ظاہر سی بات ہے کراچی میں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سروے ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیٹکس ہیں.
کہ ہر سال 5 سے 7 لاکھ لوگوں کا پاکستان سے کراچی شہر میں انفلکس ہے. یہ بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے, کراچی بہت سے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, روزگار دیتا ہے, غریب پرور شہر ہے. جو میں کہتی ہوں کہ میرا شہر ماں کی طرح ہے, وہ ہر کسی کو اپنے میں سمو لیتا ہے. کراچی پاکستان, منی پاکستان کہلایا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے لوگ ہوں, کشمیر کے لوگ ہوں, پنجاب سے لوگ ہوں, KPK سے لوگ ہوں, بلوچستان سے لوگ ہوں, تمام پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ اس شہر میں اپنے روزگار کے لیے, تعلیم کے لیے. دیکھیے جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے, انفراسٹرکچر پہلے تو سب سے پہلے کراچی کا, جب ہمیں کراچی ملا تھا 2008, لیکن 2008 کو تو بہت وقت گزر گیا نا. 2008 میں ہمیں کراچی ملا تھا, تو سب سے بڑا کراچی کا پرابلم تھا لا اینڈ آرڈر. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں روزانہ چینلز کی اور اخباروں کی شہ سرخیاں ہوتی تھیں کہ آج اتنے لوگ مر گئے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس کی ذمہ دار جو جماعت تھی, آج اس کے لوگ اس جماعت کے رہنما کو ڈس اون کرتے ہیں, لیکن آپ سب اس کا حصہ تھے. اچھا یہ تو بتا دیجیے, دیکھیے ٹھیک ہے انفراسٹرکچر پہ یونیورسٹی روڈ ہے, میرا بہت دنوں سے کہ 5 سال تو نہیں لگتے, کوئی موٹر وے تھوڑی بن رہی ہے, یونیورسٹی روڈ بن رہی ہے, 5 سال ہو گئے ہیں, دیکھیں مکمل ایک کیوں تو نہیں پہلی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو وہ ریڈ لائن منصوبہ ہے وہ 27 کلومیٹر طویل منصوبہ ہے. تو ایک تو 27 کلومیٹر طویل کراچی, پورا کراچی نہیں ہے, اٹ از ون آف دا پارٹ ان کراچی. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بالکل لاسٹ لیگ میں جا کے معاہدہ سائن کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, اور اس پہ کام شروع ہوا. پھر کیئر ٹیکر آئی تو اس پہ کام بند ہو گیا, 9 مہینے تک اس پہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پرائس انفلکس آیا, جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, ہماری طرف سے بالکل اس میں ڈیلے آیا, جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو, کراچی کے رہنے والوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ صرف یہ نہیں تھا نا کہ صرف ٹریک ڈال دینا ہے اور بس چل جانی ہے. وہاں یوٹیلیٹی کی موومنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ علاقہ ہیویلی پاپولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ موومنٹ ہوئی. اس کے بعد ورلڈ بینک کے توسط سے جو کراچی میں واٹر اینڈ سیوریج کا کام ہو رہا ہے, وہ ساری لائنیں اس کے نیچے سے گزرنی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اوپر ریڈ لائن بچھا دی جاتی اور پھر ہم دوبارہ پہنچتے مشینیں لے کے کہ جی کھدائی کرو اور دوبارہ سے کراچی کا جو واٹر اینڈ سیوریج کا سسٹم ہے اس کو ہم ڈالیں گے. اس کی وجہ سے ڈیلے آیا. اس کی وجہ سے دیکھیں کوئی جماعت اپنے اوپر ایک تنقید ضرور لیتی ہے, لیکن جتنی تنقید ہمیں اس کی وجہ سے, جتنے مینز ریڈ لائن اور یونیورسٹی کی وجہ, روڈ کی وجہ سے ہم پہ آئے, شاید پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اب اس کی مکس لین جو اس کے سائڈ والے روڈز تھے, اس کا کانٹریکٹ FWO کو دیا گیا. انیشلی ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ ود ان 90 days اس کو کمپلیٹ کریں گے, تاکہ لوگوں کو کمیوٹ کرنے میں آسانی ہو. اور جو بیچ والا ٹریک ہے اس کو بھی, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے توسط سے جاری ہے, اس کو بھی جلد از جلد. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو ٹینکر مافیا ہے, ہم ہر روز سنتے ہیں کسی موٹر سائیکل والے کو کچھ الٹی یا کئی ٹینکروں کو آگ لگ گئی. کراچی میں سیوریج کا یا پانی سپلائی کا کوئی, میری اطلاعات کے مطابق, اور میں غلط ہو سکتا ہوں, سسٹم نہیں ہے. ٹینکروں کے ذریعے 90% کراچی کو جاتا ہے. تو یہ سسٹم اتنے برسوں میں بن نہیں جانا چاہیے تھا, کیا یہاں پہ کوتاہی نہیں ہے؟ دیکھیں کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے 1200 MGD واٹر. ٹھیک ہے, اور کراچی کو جو اس وقت پانی مل رہا ہے وہ تقریباً آدھا ہے, کوئی 650 MGD, 650 MGD ہم کراچی کو پانی, کیونکہ اوور آل پاکستان میں پانی کی کمی ہے. صرف کراچی کی بات نہیں, کراچی کی 2 سپلائی لائنز ہیں. ایک کراچی کو پانی آتا ہے ہب ڈیم سے, اور دوسرا کراچی کو پانی آتا ہے کینجر سے.
ظاہر سی بات ہے کینجر اسی وقت بھرتا ہے جب اوپر سے پانی کا سپلائی ٹھیک ہو, بارشیں ہوں, آپ کے ڈیمز کی سچویشن ٹھیک ہو, تو جب ہی کینجر بھرا جاتا ہے. تو آدھا جو ہے وہ کراچی پانی سے محروم, 50%. لیکن سنا نل میں پانی نہیں آتا. نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ کرائسس کنٹرولمنٹ ایریاز میں ہے. لائک آئی لیو ان ڈیفینس, ون آف دا موسٹ ایکسپینسو DHAs ان پاکستان, لیکن میں وہاں 35 سال سے رہتی ہوں, میرے نل میں پانی نہیں آیا. آئی ہیو گرون اپ. اگر آپ کے گھر پانی نہیں آتا تو کس غریب کے گھر میں کیسے آئے گا؟ تو آپ یہ تو دیکھیں نا, کیونکہ کنٹرولمنٹ از فیڈرل ٹیریٹری. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک منٹ پانی پہ, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہب کنال سے 100 MGD ہمیں پانی ملتا تھا. دوسری اور ایک اور کنال اس کے ساتھ بنائی. فیڈرل گورنمنٹ کو میئر کراچی نے خط لکھا ہے کہ اس کو 200 کرتے ہیں. اچھا جو K4 کا منصوبہ ہے جس کے لیے سب لوگ شور کرتے ہیں کہ جی شاید پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پورا نہیں کرے, آپ اس کی پچھلی بھی بجٹ ایلوکیشن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں اور اس دفعہ بھی دیکھ لیں. اگر جس طرح ایلوکیشن آ رہی ہے تو آئندہ 20-25 سال لگ جائیں گے کہ K4 کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے وہ. اچھا دوسری بات جو پانی کے مسائل ہیں, ظاہر سی بات ہے کراچی سمندر کے کنارے آباد ہے, دنیا میں بہت سارے ملک سمندر, وہاں ڈی سیلینیشن پلانٹ, لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے چائنا کا آپ کو پتہ ہے مختلف دورے کیے, اس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں. ہم PPP موڈ جو کہ سکسیزفل موڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا جائے تاکہ سپلائیز کو. ٹھیک ہے, اب کچھ ٹائم وقت کم ہے, مختصر سوالات. گورننس کے اعتبار سے اس وقت آپ کس طرح کمپیئر کرتی ہیں لاہور اور کراچی کو؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں, کیونکہ دونوں پاکستان کے شہر ہیں نا. نہیں دیکھیں لاہور میرے مطلب وہ برا لگتا ہے شاید پنجاب گورنمنٹ کو, لاہور اور کراچی کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. لاہور اگر میں کہوں نا تو کراچی کا ایک ڈسٹرکٹ سائز ہے گورننس کے اعتبار سے. دیکھیں اور ایک معذرت کے ساتھ کہ میرے چیئرمین بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات میں بھی کہتی ہوں کہ لاہور پنجاب نہیں ہے. ٹھیک. معذرت کے ساتھ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ لاہور ہے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کا فوکس لاہور ہے. اورنج لائن سی پیک کے پیسوں سے بنا, سی پیک کا لون پاکستان کے لیے لیا گیا تھا, لاہور کے لیے نہیں لیا گیا. ابھی بھی آپ میری بات سے شاید نہ اتفاق کریں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی لاہور کے آؤٹسکرٹس میں پانی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جیسے دو بڑے سیاسی خاندان ہیں, خیر پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں, ایک شریف خاندان ہے, ایک بھٹو خاندان ہے. اچھا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ رستہ اختیار کیا اور کہ وہ وزیر اعلیٰ بنی پہلے ایک صوبے کی, اور ہو سکتا ہے بعد میں پھر وہ کبھی فیڈرل میں بھی آ جائے. آپ کے خیال میں یہ بلاول بھٹو بھی اگر اسی بات کو فالو کرتے, وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنتے, سندھ پہ پرفارمنس دکھاتے اور پھر آگے جاتے, تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں شریف خاندان کا یہ ہمیشہ سے اسی طرح کی طرز سیاست رہی. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, شہباز شریف صاحب بھی بنے, تو مریم بی بی بھی ان کے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مختلف طریقے سے وہ سوچتی بھی ہے اور کرتی بھی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتی, کیونکہ اگر وہ بھی دیکھا جائے تو ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اگر لیگیسی کو دیکھا جائے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. تو ہمیشہ انہوں نے فیڈرل, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پالیٹکس ہے. سندھ میں اس وقت جتنے منصوبے ہیں
وہ موسٹلی یا تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا برین چائلڈ ہے یا چیئرمین پاکستان پیپلز. مختصر سے سوال کا جواب بتائیں, بطور وزیر اعلیٰ آپ کو کون پسند ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ, مریم نواز یا مراد علی شاہ؟ دیکھیں, آئی ایم ویری آنیسٹ اینڈ آئی تھنک کہ مراد علی شاہ میرے لیے, میں یہ سمجھتی ہوں, اب پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن مریم بی بی ایڈورٹائزنگ میں, مارکیٹنگ میں بہت اچھی ہیں. بٹ اگر آن سالڈ گراؤنڈس بات کی جائے, اگر بات کی جائے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, تو پھر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب از پرفارمنگ ویری ویل. وہ ٹھیک ہے کہ شاید اس طرح وہ اپنی گورنمنٹ کی تشریح نہیں کرتی. آپ نے بات کر دی. اچھا, مرتضیٰ وہاب اور ان کی پرفارمنس ایز میئر کراچی آپ کیسے جج کرتی ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھے میئر مثلا نعمت اللہ خان صاحب تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب تھے, ان کی پرفارمنس بھی آپ کے ذہن میں ہے, اور مرتضیٰ وہاب کو بھی دیکھا. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے, لوکل گورنمنٹ, مطلب میئر کراچی حیدرآباد کا میئر پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے. میں سمجھتی ہوں کہ نعمت اللہ صاحب نے کام شروع کیا تھا, لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے ساتھ میں اس شہر کی بربادی کی بنیاد بھی رکھی تھی. وہ کیسے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کمرشلائزیشن. جو انہوں نے کہا کہ جی جو کراچی کے بڑے مین روڈز ہیں ان کو کمرشلائز کر دیا جائے گا, تو جہاں ایک گھر بنا ہوا تھا وہاں 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی, نیچے 10 دکانیں بن گئی. کمرشلائزیشن. تو مرتضیٰ وہاب ظاہر سی بات ہے, جس طرح شہر, جس حالت میں شہر ملا تھا, اس کو دیکھیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ واپس 1980 کا کراچی بنا دیا جائے, لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹیز تھیں اس کے ساتھ ہی از پرفارمنگ ویری ویل. سیکنڈ لاسٹ کوشچن, آپ نے الیکشن میں جانا ہوگا اور انشاءاللہ ظاہر ہے سارے جب الیکشن آئیں گے, کون سے 3 کارنامے سندھ حکومت لے کر, یا کون سے 3 نعرے یا اچیومنٹ لے کے سندھ حکومت اگلے الیکشن میں جا سکتی ہے بریفلی؟ ہاؤسنگ اسکیم, دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم پاکستان سندھ میں بنا دی آپ نے. جی, اس میں 70% جو گھر ہیں وہ مالکانہ حقوق, 21 لاکھ گھر ٹھیک ہے, جو رین افیکٹیز کو دیے جا رہے ہیں ود مالکانہ حقوق. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتی ہوں کہ سندھ کا جو میڈیکل انفراسٹرکچر, صحت کے حوالے سے آپ نے گھر دے دیے, میڈیکل دے دیا, اور تیسرا, اور اس کے بعد دیکھیں انرجی سیکٹر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے سستی انرجی کے لیے, چاہے وہ تھر کھول کی شکل میں ہو, چاہے وہ ونڈ کوریڈورز کی شکل میں ہو, تو اس کو وہ ہمارے لیے سکسیزفل ماڈل. اچھا, لاسٹ کوشچن, اور اٹس این ایموشنل کوشچن, اور میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت سے, اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. جب ان کی شہادت ہوئی, ظاہر ہے آپ کی عمر کم ہوگی, آپ کہاں تھی, اور جب یہ خبر آپ کو ملی, میں اکثر پیپل پارٹی کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ خبر آپ کو ملی اس لمحے آپ نے کیا فیل کیا؟ میں اس وقت اگر میں سچی بات کروں تو بی بی کا جلسہ ختم ہوا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو میں گاڑی میں بیٹھ کے, سپر سٹور ہے میرے نیبرہڈ میں, وہاں میں پہنچی. تو جیسے ہی میں انٹر ہوئی تو وہاں کے, کیونکہ وہ لڑکے جو ہیلپرس تھے وہ مجھے پہچانتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی آپ کو پتہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگ گئی ہے. اینڈ آئی اسٹل ٹوڈے آئی فیلٹ کہ میرے اندر سے جان چلی گئی ہے, اینڈ آئی سیٹ آن دا فلور. میں نے اس کو کہا, اس وقت مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا, پھر کیونکہ میں بھائی کے ساتھ تھی, اس نے مجھے اٹھایا, اس نے مجھے کہا کیا ہو گیا, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے گولی لگی ہو, لیکن ڈیفینیٹلی شی ول سروائیو. لیکن جتنی دیر میں گھر واپس آئی ہوں تو اتنی دیر میں اٹ واز بین ڈکلیئرڈ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. آئی ریئلی کرائڈ فار ہر.
جبکہ میری مطلب ظاہر سی بات ہے لیڈر تھیں, انسپریشن تھیں, لیکن آئی کرائڈ فار ہر. اینڈ آج بھی میں پالیٹکس کر رہی ہوں. آئی ایم تھینکفل ٹو میڈم فریال تالپور. آئی ایم پارلیمنٹیرین. میں ان کے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن ایک پاکستان کی پالیٹکس میں ایک خلا ہے جو بی بی کے جانے کے بعد ہوا ہے, وہ میں آج بھی محسوس کرتی ہوں. شادیہ جاوید صاحبہ, آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں. آپ نے بڑے آنیسٹلی کینڈیڈلی گفتگو کی. میرے لیے آپ سے محو گفتگو ہونا بہت اعزاز کی بات تھی. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.